السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کلاس میں ہم لوگوں نے ہدایت النحو کے واحد تثنیہ، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر، اس کے تینوں اعرابی حالت کو ہم نے پڑھا تھا کہ حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری میں ان کا اعراب کیا ہوتا ہے، اور میں نے ان کی مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ آج کے کلاس میں ہم لوگ آگے کی جو اعرابیں ہیں اس کو ہم پڑھیں گے کہ اور بھی بہت سارے الفاظ تھے ہدایت النحو میں، ہم نے دیکھا تھا کہ پھر غیر منصرف کے بارے میں باتیں ہوں گی، اسماء ستہ مکبرہ کے بارے میں بات ہوگی، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے اس میں پھر کون سا ہے تثنیہ کا تو میں نے بتا ہی دیا، جو بھی بچی ہوئی چیزیں تقریباً 9 قسمیں تھی اسم کی، جو اس میں بچی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ابھی ہم لوگ اس کو سمجھیں گے کہ ایک طرح سے ان کے سارے اعراب کو۔ چلیے سب سے پہلے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں غیر منصرف کے اعراب کو۔ غیر منصرف اعراب کے بارے میں ہم صرف اتنی بات جانتے ہیں کہ غیر منصرف ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس پہ تنوین اور زیر آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابراہیم اگر غیر منصرف ہے تو آپ ابراہیمن یا ابراہیمن یا ابراہیمن تنوین کے ساتھ آپ نہیں لکھ سکتے ہیں، یا تو آپ زبر لگائیں گے یا آپ پیش لگائیں گے، زیر بھی نہیں لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ غیر منصرف پہ زیر نہیں آتا ہے۔ چلیے اب ہم حالت کی بات کرتے ہیں۔ حالت رفعی کے اندر غیر منصرف لفظ کا جو اعراب ہوگا وہ ہوگا پیش کے ساتھ، جیسے ابراہیم۔ حالت نصبی کے اندر جو غیر منصرف کا اعراب ہوگا وہ ہوگا زبر کے ساتھ ابراہیم، اور حالت جری کے اندر جو غیر منصرف کا اعراب ہوگا وہ ہوگا زبر کے ساتھ ابراہیم۔ ٹھیک ہے، تو نصبی اور جری میں ابراہیم یعنی غیر منصرف کا اعراب سیم ہوتا ہے۔ ایک مثال لے لیا جائے، جیسے نصر ابراہیم، ٹائپنگ مسٹیک ہو اس کو تھوڑا سا اگنور کر لیجیے گا۔ اس کے بعد نصرت ابراہیم، اور علی یا کتاب ابراہیم، کتاب ابراہیم، یہاں ابراہیم مضاف الیہ ہے مگر پھر بھی اس پہ زبر آ رہا ہے، زیر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ ہمارا اعراب تھا غیر منصرف کا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کون سا بچا ہوا ہے۔ واحد تثنیہ تک ہو گیا تھا، ہاں یہاں سے بچا ہوا ہے بغیر المنصرف، یہ ہو گیا۔ چوتھا ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء، رفع کی حالت میں واو رہے گا، نصب کی صورت میں الف رہے گا، اور جر کی صورت میں یا رہے گا۔ ویختص بالاسماء الستۃ مکبرۃ، اور یہ خاص ہے اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ موحدۃ۔ اچھا اس کو ایسے پڑھ لیجیے، ویختص بالاسماء الستۃ مکبرۃ موحدۃ، یہ دونوں الگ الگ کر دیے، یہ دونوں موصوف صفت ہو گیا۔ اسماء ستہ جو واحد ہو اور مکبرہ ہو، مضافۃ مضاف ہو الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کے علاوہ کی طرف۔ اسماء ستہ مکبرہ جو ہے یہ کچھ حرف ہیں عربی میں، عام طور پہ 6 ایسے لفظ ہیں جن کو اسماء ستہ مکبرہ کہا جاتا ہے، جیسے اخو ہو گیا، ابو ہو گیا، حمو ہو گیا، ہنو ہو گیا، فو ہو گیا، زو ہو گیا، یہ سارے حرف ہیں، ان کو اسماء ستہ مکبرہ کہا جاتا ہے۔ ان کے اعراب کی بات چل رہی ہے، ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے میں اس کو ایسے ہی لکھ دیتا ہوں، اسماء ستہ
مکبرہ. حالت رفعی کے اندر اس پر واو رہے گا، یعنی پیش کی جگہ پر واو رہے گا. جیسے میں نے لیا مثال کے طور پہ ابو. حالت نسبی کے اندر اس پر زبر رہے گا، زبر کی جگہ پہ الف رہے گا جیسے ابا. اور حالت جری جہاں پر زیر ہونا چاہیے تو زیر کی جگہ پہ یہاں پر یا آ جائے گا جیسے ابی. تو یہ ہے مثال. اور اب اس کو ایک طرح سے جملے میں استعمال کر کے دیکھ لیتے. جیسے میں نے لکھا نصر ابو کا. اب کہیے کہ ابو کا میں نے کیوں لکھا؟ تو یاد رکھیے کہ یہ جو اسماء ستہ مکبرہ ہے یہ اگر بنا مضاف ہوئے آئے تب بھی یا مضاف ہو کر کے آئے تب بھی ان کا جو اعراب ہے نا وہ یہی رہے گا. حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ. ہاں بس یا متکلم جو واحد کا ہے نا یا، جیسے ہم کہتے ہیں کتابی میری کتاب، تو یہ جو بی با کے بعد جو میں نے یا لگایا نا میرا والا، اس کو کہا جاتا ہے یا متکلم. اس کے ساتھ جب آ جاتا ہے یعنی مضاف الیہ یا متکلم ہوتا ہے تب اس کا رول بدل جائے گا. لیکن اس کے علاوہ جو 13 ضمیر ہیں، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انت انتما انتم، تو یہ تو مفعول کے ساتھ جوڑیں گے تو ہو جائے گا ہو ہما ہم ہی، یہ ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا. اور نہ یہاں تک رول سیم ہے اس کا، صرف یا متکلم اگر آ گیا ان اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ مل کر کے تب ان کے اعراب کا طریقہ بدل جائے گا. لیکن اگر اس کے علاوہ یہ اس طرح سے آ رہے ہیں تو حالت رفعی میں واو ہی دینا ہے، حالت نصبی میں زبر دینا ہے، اور حالت جری میں یا دینا ہے. سوری میں نے پھر الٹا کر دیا. حالت رفعی میں الف واو دینا ہے پیش کی جگہ پر، حالت نصبی میں الف دینا ہے زبر کی جگہ پر، اور حالت جری میں یا دینا ہے زیر کی جگہ پر. یعنی اگر اس کو بہت عام آسان میں سمجھاؤں تو مطلب یہ ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ کا جو اعراب ہوتا ہے وہ حرکتی اعراب نہیں ہوتا ہے بلکہ حرفی اعراب ہوتا ہے. یعنی ہم زبر زیر پیش نہیں لکھتے ہیں بلکہ زبر زیر پیش کو بیان کرنے کے لیے ہم حرف لکھتے ہیں، چاہے وہ الف ہو یا وہ واو ہو یا وہ یا ہو. تو یا زیر کی جگہ پہ لکھا جاتا ہے، الف زبر کی جگہ پہ لکھا جاتا ہے، اور واو جو ہے وہ پیش کی جگہ پر لکھا جاتا ہے. تو نصر ابو، تو میں مضاف بنا دیتا ہوں ابو کا. ابو یہاں پر جو ہے یہ حالت رفعی میں ہے تو واو کے ساتھ ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا چینج کرتا ہوں. نصر تو میں نے کہہ دیا، اب میں اس کو مفعول بنا رہا ہوں تو ابا کا. تو یہاں پر دیکھیے اب یہ جو ابا ہے حالت نصبی میں اس کا اعراب الف کے ساتھ ہو گیا، حالت رفعی میں یہ پیش کے ساتھ تھا، حالت نصبی میں یہ زبر کے ساتھ ہو گیا، اور حالت جری میں دیکھیے اللہ ابی کا. یا اللہ اگر نہیں لکھنا ہے تو آپ ایسے لکھ دیجئے جو ہم نے شروع سے اگزامپل لیا، کتابو ابی کا، تمہارے والد کی کتاب. تو یہاں دیکھیے یہ جو ہے حالت جری میں یا کے ساتھ آ گیا. تو یہ اس کا اعراب ہے. لیکن اگر میں نے ان اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ یا متکلم کو لگا دیا، مان لیجیے میں نے کہا میرے والد، تو اب کیا ہوگا سو دیکھیے. حالت رفعی کے اندر بھی یہ ایسے ہی لکھا رہے گا ابھی، حالت نصبی کے اندر بھی یہ ایسے ہی لکھا رہے گا ابھی، اور حالت جری کے اندر بھی ایسے ہی لکھا رہے گا ابھی. مثال دیکھ لیجئے. مان لیجیے میں نے یہاں پر لکھا نصر ابی، میرے والد نے مدد کی. اس کے بعد میں لکھتا ہوں نصرت ابی، میں نے اپنے والد کی مدد کی. اور حالت جری کا دیکھ لیجئے کتابو ابی، میرے والد کی کتاب. ان تینوں حالت میں اب اس کا اعراب جو ہے یہ سیم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو یاد رکھنی ہے.
اس کے بعد اس میں ایک چیز اور سمجھ لی، یہ تو 3 ہو گئے، اسی کی طرح ایک اور اعرابات، ایک اور لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مان لیے میں نے لیا اگزامپل موسیٰ یا عیسیٰ، ان کا ایک نام ہے صرف کی کتاب، نحو کی کتابوں میں کیا نام ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجئے پہلے۔ دیکھیے اس کا نام ہے کہاں چلا گیا، ٹھیک ہے یہاں پہ وہ ذکر نہیں ہے۔ موسیٰ اور عیسیٰ، اس کا اعراب آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے، کوئی بھی لفظ جس کے آخر میں یا مدہ رہے گا، ہے نا، کوئی بھی لفظ جس کے آخر میں یا مدہ رہے گا، ان کا اعراب کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ حالت رفعی میں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، حالت نصبی کے اندر بھی بالکل ویسے ہی لکھا جائے گا جیسا ہے، یعنی کوئی چینجز نہیں، اور حالت جری کے اندر بھی ویسے ہی لکھا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے کہا نصر عیسیٰ، اس کے بعد لے لیجئے آپ حالت نصبی کی مثال، نصرت عیسیٰ، یا میں کہوں کتاب عیسیٰ۔ ان تینوں مثال میں آپ دیکھیے گا کہ عیسیٰ یا موسیٰ دونوں اگر اگزامپل لیں، دونوں کا اعراب بالکل سیم ہے۔ تو اس اعراب کو ہم کہتے ہیں اعراب تقدیری۔ تقدیری کا مطلب کیا ہو گیا؟ اعراب لفظوں میں نہیں لکھا ہوا ہے، ہم مان کے چلتے ہیں کہ یہاں پر یہ حالت رفعی میں ہے، یہاں پر حالت نصبی میں ہے، یہاں پر حالت جری میں ہے، یہ ہم مان کے چلتے ہیں، اعراب لفظوں میں لکھا ہوا کہیں پر نہیں ہوتا ہے۔ اور اوپر کی مثال میں آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ ابی والا اگزامپل لے لیجئے یا عیسیٰ والا اگزامپل لے لیجئے، ان تینوں میں آپ کو دکھ جائے گا کہ واقعی میں ان پہ کوئی اعراب ہی نہیں ہے، یہ ہم کو اندازہ لگانا پڑ رہا ہے کہ کس حالت میں کون سا اعراب آنا چاہیے۔ اس کے بعد آئیے، یہ تو میں نے ابھی جو مثال دی وہ کون سی مثال ہے؟ جہاں یا مدہ ہوتا ہے آخر میں۔ اگر یا ساکین ہو، مثال کے طور پہ میں نے لکھا القاضی، تو یہاں تو یا ساکین ہے، تو عربی میں وہ لفظ جس کے آخر میں یا ساکین ہوتا ہے، جس کے آخر میں یا ساکین ہوتا ہے، تو اس کے اعراب کا نا کانسیپٹ تھوڑا سا الگ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلے رول سمجھ لیجئے، ہر وہ لفظ جس کے آخر میں یا ساکین ہے، اگر اس پہ الف لام لگا رہے گا تو اس یا ساکین کو ہم لکھتے ہیں، اور اگر الف لام آپ نے ہٹا دیا تو اس یا ساکین کو ہم گرا دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے القاضی یا قاضن، یہ دونوں سیم ورڈ ہے، ایک پہ الف لام لگا تو یا ساکین کو ہم نے لکھا ہے، ایک پہ الف لام نہیں لگا تو یا ساکین کو ہم نے گرا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں کا اعراب بدل جائے گا۔ تو پہلے میں آپ کو الف لام والا لفظ لگا کے بتاتا ہوں۔ ایک مثال اور لے لیا جائے، جیسے العالی میں نے لے لیا، القاضی، العالی، اب یہ دونوں کے آخر میں کیا ہے؟ یا ساکین ہے، تو حالت رفعی کے اندر اس کا اعراب ہوگا سکون کے ساتھ ہی، القاضی، العالی، کوئی چینجز نہیں۔ حالت نصبی کے اندر اس کا اعراب بدل جائے گا، القاضیہ، ساکن کی جگہ زبر آ جائے گا، العالیہ، ساکن کی جگہ زبر آ جائے گا۔ اور حالت جری میں ان کا اعراب پھر وہی ہو جائے گا جو شروع میں تھا، القاضی سکون کے ساتھ، العالی سکون کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب اگر میں اس پر سے الف لام ہٹا دوں
اب اگر میں اس پر سے الف لام ہٹا دوں اور سیدھا لکھوں قازن یا عالن، تو اب کیا ہوگا؟ سو دیکھیے، حالت رفعی میں اس کا اعراب ہوگا قازن زاد کے زیر کے ساتھ اور عالن لام کے زیر کے ساتھ، حالت رفعی کے اندر. اور حالت نصبی کے اندر اس کا اعراب ہوگا قاضین یا پر زبر کے ساتھ، عالین یا پر زبر کے ساتھ. اور حالت جری میں پھر اس کا اعراب بدل کے ہو جائے گا قازن زاد کے زیر کے ساتھ اور عالن زاد کے لام کے زیر کے ساتھ. تو یہ دونوں کانسیپٹ ہے ایسے الفاظ کی جس کے آخر میں یا ساکن ہوتا ہے. جب الف لام لگتا ہے تو اس کا اعراب کچھ اور ہو جائے گا، اگر الف لام کو ہم نے ہٹا دیا ہے تو اس کا اعراب پھر تھوڑا سا بدل جائے گا. ایک ایک مثال لے لیا جائے تاکہ اس کی بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی. جیسے دیکھیے میں نے لکھا نصر القاضی، اور ایک مثال اس کا لے لیتا ہوں قازن، قاضی نے مدد کی. ایک ہو گیا الف لام والا، ایک ہو گیا بنا الف لام والا. اب میں اس کو مفعول بناتا ہوں، نصرت القاضیہ یا پھر قاضین. اور میں کہہ رہا ہوں کتاب القاضی یا پھر کتاب، یہیں پہ لکھ دیتا ہوں قازن. یہ آپ کا پورا ہو گیا اس کے اعراب. اب یہاں تک ساری چیزیں ہو چکی ہیں، مسلمین، مسلمون، اولو، زو، ان سب کا اعراب میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ جب مضاف بنتا ہے تو تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون جو ہے وہ گر جاتا ہے، یہ بھی آ گیا. غلامی والا بھی اعراب میں نے بتا ہی دیا کہ جس لفظ کے آخر میں یا ساکین ہوتا ہے اس کو لکھا کیسے جاتا ہے، اور یا متکلم ہوتا ہے تو اس کو کیسے لکھا جاتا ہے، یہ بھی ہو گئی. اس کے بعد قاضی والا بھی اگزامپل ہو ہی گیا. ہاں، ایک یہ بچا ہوا ہے ہمارا اتا سے 9واں. پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ ہے کیا. دیکھیے، ان یکون الرفع بتقدیر الواو والنصب والجر بالیاء لفظا، کہ 9واں جو قسم ہے اعراب کیا، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں حالت رفعی میں تقدیری واو ہوتا ہے اور حالت نصبی اور جری میں لفظی طور پر اعراب لگا ہوا دکھتا ہے. وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ مُضَافًا إِلَى يَاءِ مُتَكَلِّمٍ. اور یہ اعراب نہ خاص ہے صرف ایک لفظ کے ساتھ، وہ ہے جمع مذکر سالم. لیکن صرف جمع مذکر سالم نہیں، یہ وہ جمع مذکر سالم ہے جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو. اس کا مطلب کیا ہے ذرا وہ سمجھ لیجئے. پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جمع مذکر سالم سمجھئے کیا ہے. مسلمون یہ جمع مذکر سالم ہے، تو مسلمون کے معنی کیا ہو گیا؟ بہت سے مسلمان. اب مان لیا جائے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بہت سے مسلمان ہے نا، میرے بہت سے مسلمان. تو میں کیا کروں گا؟ جب مضاف بن گیا نا، میرا یا متکلم یہ مضاف الیہ ہو گیا. یہ جو یا متکلم ہے، اچھا اس کو میں لکھ ہی دیتا ہوں تاکہ اور اچھے سے آپ سمجھ جائیں. یہ ہو گیا مضاف، اور جو یا متکلم ہے یہ کہلائے گا مضاف الیہ. ذرا اس کو سمجھیے پہلے. جیسے میں نے کہا کتاب، تو یہ ہو گیا مضاف، اور یہ میں نے یا لگا دیا تو یہ ہو گیا مضاف الیہ. تو مل کر کیا بنے گا؟ کتابی. ترجمہ کیا ہوگا؟ میری کتاب. تو ویسے ہی مسلمون کے معنی بہت سے مسلمان، یہ مضاف ہے. یا متکلم یہ مضاف الیہ ہے. مجھے ترجمہ کیا بنانا ہے؟ میرے بہت سے مسلمان. ٹھیک ہے. تو ہوگا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ جب مضاف بنتا ہے، جمع مذکر سالم جب مضاف بنے گا تو اس کا نون گر جائے گا. تو جب یہ نون گرے گا تو یہ ہو جائے گا مسلمو یا. مسلمو یا یہ بنے گا میرے بہت سے مسلمان. لیکن
اب سمجھیے اس کو, یہاں پہ تھوڑا سا چینجز ہے. کیا چینجز ہے ذرا وہ سمجھیے. یہاں کہہ رہے ہیں حالت رفعی میں تقدیری واو ہوتا ہے اور حالت نصبی اور جری میں لفظی یا ہوتا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب میں نے کہا مسلمو یا, تو اب اس کو میں حالت رفعی کے اندر مسلمو یا لکھوں اور حالت نصبی کے اندر میں اس کو مسلمی یا لکھوں. دیکھ لیتے ہیں. ابھی اس کو ایسے ہی لکھیے, میں سمجھا دیتا ہوں. حالت نصبی کے اندر اس کو ایسے مسلمو یا لکھیں اور حالت جری کے اندر بھی آپ اس کو مسلمو یا ہی لکھیے. اب کہیے گا کہ ان تینوں میں کوئی چینجز نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے ان تینوں میں چینجز اس لیے نہیں ہے کہ یہاں تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا تعلیل کا قاعدہ. عربی میں کچھ الفاظ جو ہم کو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے تو ہم اس کے اندر کچھ بدلاؤ کر دیتے ہیں. اسی بدلاؤ کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. دیکھیے, اجتمعت الواؤ والیاء فی کلمۃ واحدۃ, کہ واو اور یا ایک ہی کلمے میں جمع ہو گئے. یہ واو جمع ہو گیا اور یہ یا جمع ہو گیا. ایک ہی جگہ پر جب واو اور یا یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں, وَالْأُولَى مِنْهُمَا سَاكِنَةٌ, تو ان میں سے پہلا اگر ساکین ہے تو یہ واو جو ہے یہ تو ساکین ہے, یہ واو جو ہے یہ تو ساکین ہے. ایک منٹ چاہیے. چلیے, تو واو ساکین ہے تو رول کیا ہے؟ فَقُبِلَتِ الْوَاءُ يَاءً, اس واو کو یا سے کنورٹ کر دیا جائے گا. تو یہ واو کنورٹ ہو کے بن گیا یا. اس کے بعد ادغمت الیاء بالیاء, اور جب دو حرف سیم جنڈر کے آ جاتے ہیں تو ان کو تشدید دے کر کے ملا دیا جاتا ہے. چلیے, اس کے بعد کیا ہے؟ وَأُبْدِلَتِ الضَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ, اور یہ جو ضمہ تھا میم کے اوپر اس کو کسرہ سے بدل دیا جائے گا. ریزن کیا ہے؟ صرف مناسبت کی وجہ سے, یا کے مناسبت کی وجہ سے. چلیے, اس کے بعد فصارا مسلمیہ رأیت مسلمیہ مررت بمسلمیہ. اچھا, میہ نہیں پڑھ سکتے ہیں, مسلمی ہاں پڑھ سکتے, مسلمیہ ہی پڑھ سکتے, مسلمی. دیکھیے دونوں طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. آپ نے پڑھا ہے صرف کے اندر بھی کہ جو وہ افعال ہیں ثلاثی مزید فی کے جن کے آخر کے اندر تشدید والا لفظ آتا ہے نا, تو تشدید والا لفظ جو ہوتا ہے اور اس پر جب ہم لم لگاتے ہیں یا لن وغیرہ لگا دیتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ دونوں طرح سے اس کے اعراب کو پڑھا جا سکتا ہے, زیر کے ساتھ بھی زبر کے ساتھ بھی. چونکہ ایک اعراب وہ ہوتا ہے جس پر زبر ہوتا ہے, تشدید کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دو لفظ ہوتے ہیں. یہاں بھی دو لفظ ہے, ایک وہ یا ہے جس کے اوپر زیر ہے اور ایک وہ یا ہے جس کے اوپر زبر ہے, وہ دونوں مل گیا ہے. تو عام طور پر آخر والا جو یا ہوتا ہے اس کے اعراب کو ترجیح دی جاتی ہے. تو آخر والا جو یا ہے اس کے اوپر زبر ہی ہے تو اس کو زبر لے سکتے ہیں. یہاں پر جو اعراب لکھا ہوا ان یکون الرفع بتقدیر الواو, کہ حالت رفعی میں اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ تقدیری واو ہوتا ہے.
حالانکہ پھر وہ واو تو ہم نے لکھا تھا لیکن بعد میں سب چینج کر کے ہم نے الگ بنا دیا. مثال جو ہے یہاں پر کہ رأیت مسلمیہ مررت بمسلمیہ ہو گیا اور جاءنی مسلمیہ، ان تینوں میں اعراب سیم ہی ہے. وہ صرف تقدیری طور پر بتا رہے ہیں کہ وہ واو ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ حالت رفعی میں یہاں اس پہ واو لگا ہوا ہے، لکھتے نہیں ہیں، اور حالت نصبی اور جری میں وہاں یا جو ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے. سوال صرف یہ ہے کہ اس یا پر ہم زیر پر ہیں یا زبر پر ہیں. تو میرے حساب سے اس پر آپ زبر پر ہی ہے فی الحال. مسلمیہ، مسلمیہ، مررت بمسلمیہ، ان تینوں پر آپ زبر ہی یا پر جو ہے تینوں حالت میں وہی پڑھیے گا. میں مثال لکھ دے رہا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے. میں نے لکھا نصارہ مسلمیہ میرے بہت سے مسلمان نے مدد کی. نصرتو مسلمیہ، میں نے بہت سے میرے مسلمان کی مدد کی. اور کتابو مسلمیہ، میرے بہت سے مسلمانوں کی کتاب. ٹھیک ہے، یہ آپ کا. اب یہاں پر ایک سوال آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کوئی کنفیوژن نہیں ہو جائے گا اس چیز سے؟ مسلمی جیسے میں نے کہا میرا مسلمان، ایک مسلمان، تو کیا اس سے کنفیوژن نہیں ہوگا؟ کنفیوژن اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ جو یا متکلم ہے یہ ساکین ہے اور یہ جو یا متکلم ہے یہ تشدید والا ہے. تو اس کو دیکھ کر کے آپ کو ڈفرینس سمجھ میں آ جائے گا. تو وہاں پر انشاءاللہ کنفیوژن کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. اب میں بہت شارٹ میں ایک بار پورے اعراب کو سمرائز کر دیتا ہوں، بہت دھیان سے سن لیجئے. واحد کا اعراب حالت رفعی میں پیش کے ساتھ ہے، حالت نصبی میں زبر کے ساتھ ہے، حالت جری میں زیر کے ساتھ ہے. تثنیہ کا اعراب حالت رفعی میں الف نون کے ساتھ ہے اور حالت نصبی اور جری میں یا نون کے ساتھ ہے. جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفعی میں واو نون کے ساتھ ہے، حالت نصبی اور جری میں یا نون کے ساتھ ہے. جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفعی میں پیش کے ساتھ ہے، حالت نصبی اور جری میں زیر کے ساتھ ہے. جمع مکسر سالم کا اعراب حالت رفعی میں پیش کے ساتھ ہے، حالت نصبی میں زبر کے ساتھ ہے، حالت جری میں زیر کے ساتھ ہے. اولو یہ جو ہے حالت رفعی میں واو کے ساتھ ہے، حالت نصبی میں زبر کے یا کے ساتھ ہے اور حالت جری میں بھی یا کے ساتھ ہے. زو جو ہے حالت رفعی میں واو کے ساتھ ہے، حالت نصبی میں اور زری میں یا کے ساتھ ہے. کلا اور کلتا اس کا اعراب تثنیہ جیسا ہوتا ہے، حالت رفعی میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، حالت نصبی اور جری میں یا نون کے ساتھ تھا، یا نون گر جاتا ہے تو یا کے ساتھ ہوتا ہے. غیر منصرف حالت رفعی میں پیش کے ساتھ ہوتا ہے، حالت نصبی میں زبر کے ساتھ ہوتا ہے اور حالت جری میں بھی زبر کے ساتھ ہوتا ہے. پھر وہ اسم جس کے آخر میں یا مدہ ہوتا ہے وہ تینوں حالت میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اس کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. اور وہ اسم جس کے آخر میں یا ساکین ہوتا ہے تو اس کے بنانے کا دو طریقہ ہے. اگر اس پر الف لام لگا ہوا ہے تب حالت رفعی میں سکون کے ساتھ، حالت جری میں سکون کے ساتھ اور حالت نصبی میں زبر کے ساتھ. اور اگر اس پہ الف لام نہیں لگا ہوا ہے تو حالت رفعی میں یا گر جائے گا، زواد پہ زیر لگا دیں گے، حالت جری میں بھی یا گر جائے گا، زواد پہ زیر لگا دیں گے، اور حالت نصبی میں یا پر زبر کے ساتھ. یہ پورا اس کا اعراب ہے. اور آخر میں ایک اعراب کی بات ہوئی، یہ جمع مذکر سالم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے تینوں حالت میں اس کا اعراب یا کے ساتھ ہوتا ہے، مگر ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ واو لگا ہوا تھا، واو بعد میں یا میں تبدیل ہو گیا ہے. چلیے یہ آپ کا پورا ہدایت النحو کے اندر اعراب والا جو تھا وہ چیپٹر تھا. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ منصرف سے کرنے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.